تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ ٹوٹل 14 سیغہ جات ہیں، تو فعل ماضی کے ایک ہی سیغہ واحد مذکر غائب میں کچھ نہ کچھ تبدیلی سے اور کچھ نہ کچھ اضافے سے قدرے مختلف سیغے بن جاتے ہیں۔ فعلا میں آپ نے الف کو زائد کیا، فعلا ہو گیا۔ الف ختم کر کے آپ نے واو کو زائد کیا تو فعلو بن گیا۔ تھوڑی تبدیلی سے، کچھ اضافے سے مختلف سیغے بنتے چلے جاتے ہیں، اور یہ تمام اضافے، یہ تمام تبدیلیاں آپ نے غور کیا کہ وہ پوری اس گردان کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور آپ ان اضافوں کو، ان تبدیلیوں کو اچھی طرح سمجھ بھی چکے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ الف کو زائد کر دیا گیا۔ چونکہ وہ تثنیہ کا سیغہ بنانا تھا تو تثنیہ کے لیے الف علامت ہے، واو کو کس لیے زیادہ کیا، جمع کا سیغہ بنانا تھا، واو جمع کی علامت ہے۔ تا کو کس لیے لے کر آئے، تا ساکنہ کو، اس لیے کہ واحد مؤنث کے لیے ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جب فعلت ہم کہیں گے۔ تا پر ہم زبر لے کر کیوں آئے فعلتا، وہ حاضر کا سیغہ بنانا ہے۔ فعلتی آپ نے کیوں کیا، واحد مؤنث حاضر کا بنانا ہے۔ تمام تبدیلیوں کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، تو امید ہے کہ آئندہ گردانوں میں بھی آپ کو تمام سیغوں کی پہچان بخوبی ہوگی، بڑی آسانی کے ساتھ ہوگی، اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کی دقت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ سیغوں کی علامات، فعلا کیا اسے ایک مرد نے، اس میں سیغے کی کوئی علامت ظاہراً موجود نہیں ہے، لیکن پوشیدہ فاعل موجود ہے۔ دیکھیں فعلا کا ہم نے ترجمہ کیا، کچھ کیا اسے ایک مرد نے، فعل تو صرف کرنا ہے، ورب، وہ تو ایک ہے کرنا، اٹھنا، بیٹھنا، وہ تو ایک ہوا ورب، ایک کام ہے، لیکن کس نے کیا کہ فلاں آدمی نے کیا تو وہ فاعل ہے۔ تو فعلا کا معنی ہے کیا اسے ایک مرد نے، تو اس کے اندر ایک پوشیدہ فاعل موجود ہے، چھپا ہوا، ہڈن ہے، اس کو مستتر کہتے ہیں۔ تو اس سیغے میں کوئی ظاہراً علامت موجود نہیں ہے کہ یہ سیغہ جو ہے مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، لیکن اس کے اندر پوشیدہ فاعل موجود ہے۔ فعلت کیا اسے ایک عورت نے، اس میں سیغے کی علامت تا ساکنہ ہے، اور اس میں بھی پوشیدہ فاعل موجود ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ فعلا مذکر کے لیے ہے اور فعلت مؤنث کے لیے ہے، پوشیدہ فاعل دونوں کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ فعلا میں کوئی علامت ظاہراً موجود نہیں ہے، لیکن فعلت کے اندر جو ہے تا ساکنہ علامت موجود ہے۔ ان دو سیغوں کے علاوہ باقی جو 12 سیغہ جات ہیں ان میں غور کریں کہ ان کی علامات کو الگ سے آپ کے سامنے واضح کیا ہوا ہے۔ دیکھیں فعلا میں الف ہے، فعلو میں واو ہے، فعلتا میں پھر الف ہے، فعلنا کے اندر نون مفتوحہ ہے، نون مفتوحہ یعنی ایسا نون کہ جس کے اوپر زبر ہے۔ فعلتا میں تا مفتوحہ ہے، ایسی تا جس کے اوپر زبر ہے۔ فعلتما میں تما ہے علامت، اور فعلتم کے اندر تم، فعلتی میں تی، فعلتما میں تما، فعلتنا میں تننا، اور فعلتو میں تو، فعلنا میں نا۔ تو تی تما تم، تا تما تم، تی تما تننا، تو اور نا۔ الف واو الف نون تا، تا تما تم، تی تما تننا، تو اور نا، یہ اس کی علامات ہیں۔ تو انہی علامات کو آپ کسی بھی فعل ماضی کے پہلے سیغے میں بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہ 12 سیغہ جات بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی 2 سیغہ جات ہیں کہ جن کے اندر فاعل پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ فعلا کے اندر واحد مذکر غائب میں کوئی بھی سیغے کی ظاہراً علامت موجود نہیں ہوتی، لیکن فعلت کے اندر تا ساکنہ جو ہے علامت موجود ہوتی ہے، اور پوشیدہ فاعل بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی غور سے سمجھ لیجئے کہ یہی علامات جو آپ کو ٹیبل کے اندر نظر آ رہی ہیں، انہی علامات کو ضمائر بھی کہتے ہیں، انہی علامات کو ضمائر بھی کہا جاتا ہے۔ ضمیر کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے دل کو ضمیر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بے ضمیر ہے، تو دل بھی چونکہ چھپا ہوا ہے تو اس کو بھی ضمیر کہا جاتا ہے۔ یہ دل کے اندر بھی جو بات ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، تو ضمیر بھی اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز ہو۔ جی آپ کے پاس
قلم ہے؟ جی میرے پاس قلم تو ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ جی آپ کو نظر آنا ضروری تو نہیں ہے، قلم تو میرے پاس موجود ہے۔ جی کہاں ہے؟ جی میری پاکٹ میں ہے۔ اچھا او ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی۔ گویا یہ جو الفاظ ظاہراً آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان میں سے دو الفاظ ایسے ہیں فعل اور فعلت کہ ان کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہڈن ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ایک مولانا صاحب نے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا، استاد نے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کہ فعل کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر ہڈن ہے، پوشیدہ ہے۔ اسٹوڈنٹ کو غصہ آیا، اس کو یہ سوچ پیدا ہوئی کہ میں اس کو ذرا سرچ تو کروں کہ وہ ضمیر کہاں چھپی ہوئی ہے، تو اس نے اس لفظ کو کھرچنا شروع کر دیا، فعلا کو کھرچتے کھرچتے جب وہ لفظ پھٹ گیا، وہ کاغذ جب پھٹ گیا تو نیچے والے پیج کے اوپر لکھا ہوا تھا ہوا۔ تو اس نے ٹیچر سے کہا جی مولانا آپ نے، استاد جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ فعلا کے اندر ہوا ضمیر تو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ اس کو نیچے والے صفحے پر ہوا لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب اس نے وہ ورق اٹھایا تو وہ تو نیچے والے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے ہوا ضمیر کو تلاش کر ہی لیا، لیکن اس کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو آپ ایسا نہ کیجئے گا، بلکہ ضمیر چھپی ہوتی ہے، یعنی وہ قلم آپ کی پاکٹ میں موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ 12 صیغے ایسے ہیں دو کے علاوہ، فعل اور فعلت، ان میں تو ہڈن ہوتی ہے لیکن کھرچنا نہیں ہے، اس کو آپ نے سرچ نہیں کرنا۔ لیکن 12 صیغوں کے اندر جو ہے وہ بالکل بارز ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، جیسے الف ہے، واو ہے، نون مفتوحہ ہے، تا تما تم، تی تما تنا، یہ سب کے سب اس کی علامات ہیں۔ ان علامات کو جمع کر لیں، انہی کو ضمائر بھی کہتے ہیں، اور یہی علامات ان الفاظ کے لیے فاعل بھی بنتی ہیں۔ جیسے فعلتا میں فعل فعل، تا ضمیر فاعل، فعلتما میں فعل فعل، تما ضمیر فاعل۔ تو فعل فعل ہے، فا عین اور لام، یہ تو ہوا فعل، بات کو سمجھنے کے لیے، الفاظ کی پہچان کرنے کے لیے۔ فا عین اور لام، فعل ہوا فعل، اور اس کے بعد پائے جانے والی علامت ہوئی فاعل۔ تو بہرحال یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مذکورہ علامات جو ان ٹیبلز کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ فاعل بنتی ہیں اور یہ ضمائر کہلاتی ہیں۔ صیغوں کی پہچان اور علامات۔ الحمدللہ ہم لوگ فعل ماضی کی گردان یاد کر چکے ہیں اور گردان کے تمام صیغہ جات میں پائے جانے والی مختلف تبدیلیوں کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور صیغوں میں پائے جانے والی علامات ان کو بھی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تمام صیغہ جات میں پائے جانے والی علامتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا صیغہ فعال، سب علامتوں سے خالی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی، تو معلوم ہوا کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دوسرا صیغہ فعلا میں الف علامت تثنیہ مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے، فعلو میں واو علامت جمع مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے، فعلت میں تا ساکنہ علامت واحد مؤنث غائب ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ تا ساکنہ علامت واحد مؤنث غائب ہے، لیکن یہ ضمیر فاعل نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ضمیر فاعل اس میں مستتر ہے اور وہی ضمیر ہوتی ہے۔ فعلتا اس میں تا علامت تانیث اور الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلنا میں نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث غائب اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتا میں تا مفتوحہ علامت واحد مذکر حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتما میں تما علامت تثنیہ مذکر حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتم میں تم علامت جمع مذکر حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتی میں تا مکسورہ علامت واحد مؤنث حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔
فعلتما میں تما علامت تثنیہ مؤنث حاضر اور ضمیر فاعل ہے، فعلتن میں تنہ علامت جمع مؤنث حاضر اور ضمیر فاعل ہے، فعلت میں تو مضمومہ علامت واحد متکلم اور ضمیر فاعل ہے، فعلنا میں نا علامت جمع متکلم اور ضمیر فاعل ہے۔ یعنی یہ علامات جن کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ضمیر فاعل ہے، تو وہ ساری کی ساری علامات ضمائر میں سے ہیں، اور وہ ساری کی ساری علامات فاعل بن رہی ہیں ترکیب میں۔ چونکہ اس گردان کے ترجمے میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ اس فعل کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی موجود ہے، بعض جگہ پر ضمیر مستتر ہے اور اکثر جگہ میں ضمیر بارز ہے۔ جیسا کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں فعلا کا کیا اس ایک مرد نے، تو اس میں جو یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ اس ایک مرد نے، اس ایک نے، یہ ترجمہ جو ہے یہ ہوا ضمیر مستتر کا ہے جو ضمیر فاعل ہے۔ اور اسی طرح فعلا میں الف علامت تثنیہ مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ کیا ان دو مردوں نے، تو علامت بھی اسی انداز سے تثنیہ کی پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح واو جو ہے جمع مذکر غائب کی نشانی ہے، تو ترجمہ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ کیا ان سب مردوں نے۔ تو بہرحال یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام صیغہ جات کے اندر پائے جانے والی علامات یہ ضمائر بھی کہلاتی ہیں، اور ترکیب کے اندر یہ فاعل بنتی ہیں، اور یہ ضمیر متصل کہلاتی ہیں کہ یہ وہ ضمائر ہیں جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے میں یہ فعل کا جز بن چکی ہیں۔ تو ان علامات کو ضمائر کہتے ہیں، اور خاص طور پہ ضمیر متصل کہا جاتا ہے، یعنی ضمیر مرفوع متصل جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور ترکیب میں وہ فاعل بنتی ہے۔ ویسے تو ہم تمام گردانوں کی علامات اور ضمائر سمجھ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ آئندہ سلائیڈ میں وہ تمام پائے جانے والی علامات کیسے ان کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیسے وہ علامت اور ضمیر کو اس صیغے کا جز بنایا گیا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، خاص طور پہ ہم اس چیز کو پڑھیں گے۔ فعل ماضی بنانے کا طریقہ دیکھیے، اس میں صیغہ ہے ضربا۔ ماضی کا پہلا صیغہ مصدر سے تیار ہوتا ہے، ضربا ہو یا فعلا ہو، ناصرہ ہو، عالمہ ہو، شاروفہ ہو، ایسے پہلے صیغہ جات فعل ماضی کے، تو اس پہلے صیغے کو مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ تو ضربا کا مصدر ضربن ہے، تو ضربا کو ضربن اس مصدر سے تیار کیا، اس طرح کے پہلے حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، چونکہ ضربن میں پہلا حرف ضاد پر فتح ہے، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا، دوسرے اور آخری حرف کو فتح دیا۔ تو دیکھیے دوسرے حرف ضربن میں را پر جزم ہے، لیکن جب فعل ماضی بنائیں گے تو دوسرے حرف کو ہم زبر دے دیں گے، اور تنوین علامت اسم کو گرا دیا۔ ضربن میں تنوین علامت اسم موجود ہے، اس کو گرا دیا، تو بن گیا ضربن سے ضربا، اور ضربا سے پھر تثنیہ بنائیں گے ضربا، اور پھر جس کا جمع بنائیں گے تو بن جائے گا ضربو۔ ہمیشہ ہر واحد کے صیغے سے اس کے تثنیہ اور جمع کو بنایا جاتا ہے۔ تو ضربن اس مصدر سے ہم ضربا فعل ماضی کو بنائیں گے، اور فعل ماضی کے پہلے صیغے سے آگے ہم صیغے بناتے چلے جائیں گے، ضربا سے ضربا، پھر ضربو، اس انداز سے پوری گردان کو ہم بنائیں گے۔ تو بہرحال اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ ماضی کا پہلا صیغہ مصدر سے تیار ہوتا ہے، جیسا کہ ضربا کو ضربن اس مصدر سے تیار کیا، اس طرح کے پہلے حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، دوسرے اور آخری حرف کو فتح دیا، اور تنوین علامت اسم کو گرا دیا، تو ضربہ ہو گیا۔ چونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس مصدر سے 6 چیزیں مشتق ہوتی ہیں،
6 چیزیں بنتی ہیں، تو اسم مصدر سے بننے والے 6 اسماء اور 6 افعال میں سے سب سے پہلے 6 افعال کو پڑھ رہے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے فعل ماضی کے لفظ کو بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ضربن سے یعنی اسم مصدر سے آپ نے ضربہ فعل ماضی کو بنا لیا۔ دوسرا صیغہ ہے ضربہ، تو ضربہ کو جو ہے ضربہ سے تیار کیا، الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل آخر میں رائے تو بن گیا ضربہ۔ اسی طرح ضربو کو دیکھیے، ضربو کو بھی ضربہ سے تیار کیا، واو ساکنہ علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل آخر میں لائے اور اس کے ماقبل کو ضمہ دیا تو ضربو ہو گیا۔ ظاہر ہے جب جمع کا صیغہ بنانا ہے تو جمع کی علامت واو لے کے آئے اور وہ ضمیر فاعل بھی ہے، اور واو ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ میرا ماقبل مضموم ہو تو واو کے ماقبل کو ضمہ دیا تو ضربو ہو گیا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ صرف چونکہ اس کا معنی بھی پھیرنا ہوتا ہے، ایک صیغے سے دوسرے صیغے کو بنانا، تو بنیادی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہی عمل کر رہے ہیں کہ ایک لفظ سے ہم دوسرا لفظ بنا رہے ہیں، اس کے اندر کچھ تبدیلیوں سے مختلف صیغہ جات بنا رہے ہیں۔ جب مختلف صیغہ بنتا ہے تو اس کے معانی میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ ضربت کو ضربہ سے تیار کیا، تا ساکنہ علامت تانیث آخر میں لائے تو ضربت ہو گیا۔ یہ تا ساکنہ علامت تانیث ہے لیکن یہ ضمیر فاعل نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ضربتا کو دیکھیے، ضربتا کو ضربت سے تیار کیا، الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل آخر میں لائے۔ پڑھنا مشکل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب تا بھی ساکن ہے اور اس کے بعد الف کو لائیں گے تو الف بھی ساکن ہے تو 2 ساکن جمع ہو گیا، تا اور الف۔ جب پڑھنا مشکل ہو گیا اس لیے الف کے ماقبل کو فتح دیا تو ضربتا ہو گیا۔ صیغہ جمع مؤنث غائب ضربنا کو دیکھیے کہ ضربنا کو ضربت سے تیار کیا، نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل آخر میں لائے۔ چونکہ جب جمع مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو جمع مؤنث کی علامت آخر میں لائیں گے، تو نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل آخر میں لائے تو ضربت نہ ہو گیا۔ اب تانیث کی 2 علامتیں فعل میں جمع ہو گئیں۔ ایک تانیث کی علامت ہے تا ساکنہ جو کہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اور ایک نون مفتوحہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ اب جب تانیث کی 2 علامتیں جمع ہو گئیں، ایک علامت کو حذف کرنا ضروری تھا تو اس میں سے تا کو حذف کر دیا تو ضربنا ہو گیا۔ جب تا کو گرائیں گے تو ابھی آپ پڑھ کے دیکھیے، ضربتنا سے جب تا چلی گئی تو ضربنا۔ اب مسلسل 4 حرکتیں جمع ہو گئیں تو 4 حرکتوں کا ایک کلمے میں پڑھنا ممنوع ہے، جیسا کہ ہے ضربنا، تو 4 حرکتیں ہیں، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 4 حرکتیں ایک کلمے میں ہوں اور 4 حرکتیں وہ مسلسل ہوں۔ تو ساری باتیں موجود ہیں، پائی جا رہی ہیں کہ ضربنا ایک کلمہ ہے اور 4 حرکتیں مسلسل موجود ہیں، اس لیے یہ پڑھنا ممنوع ہے۔ تو ایک حرکت کو گرا دیں گے تو پڑھیں گے ضربنا، یہ جائز ہے۔